الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں، ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی اس زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جان دے دیں، وہ اللہ کے ہاں ان کو اللہ رزق دیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں خوش و خرم رہتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی کلیئر آیت ہے، کسی فرقے کا، کسی مکتبے کا، کسی مفسر کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شہادت ایک ایسا منصب ہے جس کی خواہش کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے جو عجیب منصب ان کا بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کو مردہ کہنے سے بھی احتیاط کرو۔ وہ مردہ نہیں ہے، ان کو ایک خاص قسم کی زندگی عطا کی جاتی ہے، لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے، تم نہیں سمجھ سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ جنت میں جانے کے بعد سارے کے سارے انسان جو بھی جنت میں جائے گا وہ دنیا میں واپس نہیں آنا چاہے گا، یعنی اس کو جو بھی کہا جائے، جو بھی ترغیب دی جائے، وہ کبھی یہ خواہش نہیں کرے گا کہ میں دنیا میں واپس جاؤں۔ صرف ایک استثناء ہے، وہ ہے شہید کا۔ شہید اس بات کی خواہش کرے گا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج، میں دوبارہ شہید ہوں، پھر تیرے پاس آؤں، پھر بھیج، پھر شہید ہوں، پھر تیرے پاس آؤں، پھر بھیج، پھر شہید ہوں، پھر تیرے پاس آؤں۔ کہ شہادت کے اندر جو لطف ہے یا اللہ وہ جنت کے اندر نہیں۔ کیسی عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے کہ شہید اس بات کی خواہش کرے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ اس دنیا کے اندر بھیج۔ اس سے آپ شہادت کے منصب کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا منصب ہے۔ اسلام کے اندر ہزاروں شہادتیں ہیں، لیکن محرم جس حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا ہے وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ اچھا، اس شہادت کے بارے میں اس قدر مسلمان حساس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبتیں بڑی بلند ہیں، اور انسان اپنی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ نسبت جو ہے وہ انسان کی حیثیت تبدیل کر کے رکھ دیتی۔
سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ جو ہیں وہ علی المرتضیٰ حیدر کرار ہیں، شیر خدا ہیں، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے چچا جعفر طیار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حضور نے فرمایا کہ ان کو جنت میں خاص قسم کے اللہ پر دے گا، جنت کے اندر یہ اٹھتے پھریں گے اور لوگ ان پر عجب کریں گے کہ یہ کیسے اللہ نے عجیب جو ہے ان کو یہ منصب عطا کیا ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جو ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ میری وہ بیوی ہے، ان جیسی بیوی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جب ساری مکہ کی آنکھیں جو ہے میرے خلاف تھیں، ایک خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی، جب سارے لوگ میرے دشمن تھے تو ایک خدیجہ میرے ساتھ تھی، اور فرمایا کہ اللہ نے جو مجھے بڑی نعمت دی ہے، میری ساری کی ساری اولاد بھی خدیجہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سیدنا حسین کے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ نسبتیں ہیں جو کسی بھی مسلمان کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں، یہ نسبتیں قیامت تک اب کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور المیہ یہ ہے کہ ان نسبتوں کے ہونے کے باوجود اقتدار کی ہوس انسان کو کس طرح اندھا کر کے رکھ دیتی ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ سامنے کون نسبت والا کھڑا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اقتدار کی ہوس نے اندھا کر دیا ہے۔ اور اس اقتدار کی ہوس نے ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کی چچی ہیں ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس کی بیوی ہیں، ایک دن حضور کے پاس آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور کٹ کر میری گود میں آ گرا۔ حضور مسکرائے، فرمایا کہ ام فضل یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ فرمایا اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے مجھے نواسا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی کے چند دن بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور پھر ام فضل جو ہے ان کو کھلاتی رہی۔ تو یہ وہ بشارت ہے جو حضور سیدنا حسین کے پیدائش سے پہلے ہی ملنی شروع ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر سے نکلے، ساتھ ہی حضرت فاطمہ کا گھر تھا، تو امام حسن یا سیدنا حسین کے رونے کی آواز آئی، بچے تھے، آپ نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ فاطمہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی۔ اس سے اندازہ فرمائیں کہ بچپن میں جن کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، کیا ان کی شہادت سے حضور کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ کیا محشر کے میدان میں جن لوگوں نے جو حضرت حسین کے مقابلے میں آئے، کیا حضور کا ہاتھ ہوگا ان کے گریبان نہیں ہوں گے؟ ہوں گے، ضرور ہوں۔ عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز عام نماز نہیں، جماعت کی نماز ہے، اور جماعت کی نماز بھی وہ ہے جو میرے جیسے لوگ نہیں ہیں، ابو بکر ہے اس کے پیچھے، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہے، معاذ بن جبل، بڑے اکابر صحابہ ہیں۔ اور صحابہ حیران ہوئے کہ حضور نے آج بڑے سجدے کو لمبا کر دیا، کیا ہوا؟ ایک صحابی کہتے کہ میں نے نظر اٹھا کے ایسے دیکھا، خدا نخواستہ کو معاملہ تو نہیں پیش آ گیا، میں نے دیکھا کہ دونوں شہزادے حضور کی کمر پر بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا نہیں رہے۔ جب وہ خود اترے آپ کی کمر سے تو پھر حضور سجدے سے سر اٹھایا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پریشان ہو گئے تھے، ہم نے سوچا شاید وحی کا نزول شروع ہو گیا، شاید کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، تو آپ اتار دیتے۔ فرمایا کہ مجھے میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ میں ان کو اتار۔
جب تک وہ مزے لیں کھیلیں اور جب خود اترے میری کمر سے تو تبھی وہ خود ہی اترے۔ ایک کاندھے پر حسن ہے، دوسرے کاندھے پر حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، کسی صحابی نے کہا کیسی اچھی سواری ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ بھی تو کہو کہ کیسے اچھے سوار ہیں۔ اللہ اکبر، سوار بھی اچھے ہیں، سواری اچھی ہے تو سوار بھی کم نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ نسبتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے وہ جھکے جاتے ہیں۔ یعنی میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ تقابل کس طرح کرتے ہیں۔ یہ تقابل ہی کوئی نہیں، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف سیدنا حسین، دوسری طرف یزید، کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک آسمان ہے، دوسرا زمین سے بھی نیچے ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یزید کی جانشینی سے وہ جو اسلام کی سیاسی نظام کا ٹریک جو تھا وہ راستے سے ہٹ رہا تھا۔ اب کسی نہ کسی نے تو اس کو درست کرنا تھا، اور جب کچھ بھی باقی نہیں رہتا تو پھر لوگ جان دے کے گواہی دیتے ہیں، پھر جان دے کے راستے درست کیے جاتے ہیں۔ اب یہ اور باقی سارے جو جھگڑے تھے وہ بالکل چھوٹے جھگڑے تھے، یزید کا کردار اچھا نہیں، اخلاق اچھا نہیں، یہ سارے چھوٹے جھگڑے تھے۔ اصل جھگڑا یہ تھا کہ اس نظام کو ٹریک پہ رہنا چاہیے، جس ٹریک پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اور خلفائے راشدین چھوڑ کے گئے ہیں، اس سے نہیں ہٹ سکتا۔ سارے لوگ جو تھے آہستہ آہستہ کرتے 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 اکثریت نے بیعت کر لی یزید کی۔ 3 لوگ باقی بچے، ایک تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے بیٹے، ایک تھے عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر کے بیٹے، اور ایک تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کہا کہ یہ منظور نہیں ہے، کسی قیمت پر بھی یہ منظور نہیں ہے کہ میں تمہیں اس بات پہ قبول کر لوں کہ تم مسلمانوں کے خلیفہ کہلاؤ، اور وہ جو نظام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین نے عطا فرمایا تھا، اس نظام سے انسان کو محروم کر دی جائے، مسلمانوں کو محروم کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یزید نے اپنے گورنر کو لکھا مدینہ میں کہ ان 3 لوگوں سے بیعت لی جائے، جس بھی طریقے سے تم بیعت لے سکتے۔ عبداللہ ابن عمر کو بلایا اس نے، عبداللہ ابن عمر کہنے لگے کہ دیکھو میں اس قدر بوڑھا ہو چکا ہوں کہ اب میں تمہاری حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں بن سکتا، بیعت تو میں نہیں کروں گا، تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ بھی بات کو سمجھ گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ عبداللہ ابن زبیر اس سے پہلے ہی مکہ ہجرت کر گئے اور ان کی ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ سیدنا حسین کو پیغام دیا گیا، آپ نے کہا یہ بات تو منظور نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس نظام پر اپنی گواہی دے دوں جو نظام جو ہے باطل پر مشتمل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، حسین کی گواہی نہیں آ سکتی۔ میرے محترم دوستو، بعض اوقات تاریخ میں ایک ہی شخص کافی ہوا کرتا ہے، اور تاریخ جو ہے آنے والی ساری صدیاں جو ہیں پھر اسی شخص کی طرف جھکتی۔ اب دیکھیے جس طرح خلق قرآن کا فتنہ جو پیش آیا، جب کہا گیا قرآن ایک مخلوق ہے اور وقت کے خلیفہ نے زبردستی لوگوں سے منوایا، سوگت دی، قید کیا، کوڑے مارے، سب کچھ ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگ مانتے چلے گئے۔ اور ایک ہستی تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو کھڑے رہے، یعنی یہ نہیں مانا جا سکتا، اور انہی کی قربانی ہے کہ آج تک مسلمان ان کے نظریے پہ چل رہے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ کوڑے کھائے، مارے کھائیں، تکلیفیں برداشت کی، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ تو بعض اوقات ایک ہی شخص کافی ہوا کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کس دھج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دھج سے مقتل میں گئے ہیں وہ شاید تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ یعنی چھوٹے بچے بھی ساتھ ہیں، رشتہ دار بھی ساتھ ہیں،
عزیز و اقارب بھی ساتھ ہیں، اہل بیت کا پورا کنبہ شامل ہے، عورتیں بھی ساتھ ہیں۔ اور جب یہ معاملہ حد سے بڑھا تو سیدنا حسین جو ہے مدینہ سے رخصت ہوئے اور مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ مکرمہ میں اکابر صحابہ موجود تھے۔ اب اکابر صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ ایک ہوتی کسی بھی معاملے میں ہوتی، ایک ہوتی رخصت، دوسری ہوتی عزیمت، ایک ہوتی گنجائش پیدا کرنا۔ گنجائش یہ تھی کہ آپ بیعت کر لیں، یہ نہ کریں خاموش ہو جائیں، کہیں روپوش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ریزسٹ نہ کریں، آپ مزاحمت نہ کریں۔ یہ گنجائش موجود تھی اور اکثر صحابہ نے اس گنجائش سے فائدہ اٹھایا۔ اچھا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جب سارے صحابہ نہیں گئے تو حسین کیوں گئے، مسئلہ یہ ہے کہ جب حسین گئے تو باقی کیوں نہیں گئے، یہ مسئلہ ہے۔ کیونکہ حسین کی نسبتیں سب سے بلند ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین بھی جنازے میں شامل تھے، کسی کو دفن کر کے آئے تو بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے رومال کو اتارا اور حضرت حسین کے جوتے صاف کرنے لگے۔ ابھی اتنی عمر نہیں تھی ان کی، یعنی 4-5 ہجری میں تو آپ کی ولادت ہے، حضور جب فوت ہوئے تو 5-6 برس کی عمر تھی۔ حضرت حسین نے اپنے پاؤں پیچھے کیا کہ ابو ہریرہ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ آپ کو نہیں کرتا، آپ کی نسبت کو سلام کرتا، یہ آپ کی نسبت کو سلام۔ میرے محترم دوستو، آج بھی میں حیران ہوتا ہوں، اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان جو ہے جب کسی کو سنتے ہیں کہ یہ سید ہے، سید گھرانے سے، تو آج بھی ان کی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ یہ اس نسبت کو سلام ہے، ان کی کیا حیثیت ہے۔ میں ایک دفعہ لائسنس رینیو کروانے گیا، ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا دفتر ہے، شوکت صاحب سے بھی میری پہلی ملاقات وہیں پہ ہوئی تھی۔ یہ تو نہیں تھے، کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے اپنا شناختی کارڈ ان کو دیا، انہوں نے میرا نام پڑھا، آپ بخاری ہیں؟ جی میں بخاری ہوں، اللہ کا احسان۔ فوراً اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے مجھے کہا آپ اندر تشریف لے آئیں، آپ باہر کیوں کھڑے؟ باہر مجھے سیٹ پہ بٹھایا، پانی پلایا، اور میں حیران، میری کوئی شناسائی نہیں ہے، میں کوئی ان کو جانتا نہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ یہ آپ کی نسبت ہے جو ذروں کو بھی صحرا کر دیتی ہے، قطروں کو بھی دریا کر دیتی۔ تو یہ نسبت تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ آپ کو نہیں کرتا، آپ کی نسبت کو سلام کرتا۔ اب اس ساری نسبتوں کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھڑے اور لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو میں کس کا نواسا ہوں، تمہیں یاد نہیں میں کس کا بیٹا ہوں، تمہیں یاد نہیں کہ حضور نے کہا تھا کہ حسن حسین جو ہے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، تمہیں یاد نہیں کہ میری ماں کون ہے، حضور نے فرمایا کہ خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، تمہیں یاد نہیں کہ میرے نانا نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، اور تمہیں یاد نہیں کہ میرے نانا مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، اور تمہیں یاد نہیں کہ میرے نانا جو ہے جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ہم چلے آ رہے ہیں، میرے نانا سے یہ برداشت نہ ہوا، ممبر سے اترے اور اتر کر مجھے گود میں اٹھا لیا، میں وہی حسین، بدل نہیں گیا۔ لوگوں اس بات کو سمجھو، لیکن اقتدار کی ہوس، اللہ اس سے معاف فرمائے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیجیے اقتدار کی ہوس کیسے کیسے ان کو اندھا کر دیتی۔ یعنی آج جو بندر اور اس سے جو کھیل چل رہا ہے ہمارے ملک میں، کیا چل رہا ہے؟ اقتدار کی ہوس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی، یہ شہرت، یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ قوت مجھے مل جائے، اور کچھ بھی نہیں، مقصد کسی کا پیچھے کچھ نہیں۔ تو وہاں بھی یہی منظر تھا، کربلا کے میدان میں بھی یہی منظر تھا۔ اقتدار، ایک طرف اقتدار کی ہوس تھی اور دوسری طرف حق کا ساتھ تھا کہ جان تو جانی ہے چلی جائے لیکن حق کا ساتھ نہ چھوٹے۔ پھر جب آپ نے جان دی ہے تو تاریخ دیکھتی ہے کہ آج تک تاریخ جو ہے وہ حسین کے ساتھ کھڑی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے محترم دوستو، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، کیا سیدنا حسین کے مقصد یہ تھا کہ ہم 10 دن سوگ منا کے فارغ ہو جائیں؟ اس مقصد کے لیے جان دی تھی؟ کیا سیدنا حسین کے اس مقصد کے لیے جان دی تھی کہ محرم کے 10 دن شور شرابہ کیا جائے، اس کے بعد آرام سے نیند سو جائیں، اس لیے آپ نے جان دی تھی؟ یہ نہیں تھا۔
یہ عجیب ٹریجڈی ہے کسی بھی دینی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ دین کی جو چیزیں ہوتی ہیں آہستہ 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 ان کی مراسم، ان کی ظاہری رسمیں باقی رہ جاتی ہیں اور ان کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔ جس طرح نماز ہے، نماز کی حقیقت اللہ کے حضور چھپ جانا ہے، لیکن نماز کی ظاہری شکل مسلمانوں میں باقی رہ گئی، نماز کی روح ختم ہو۔ روزہ ہے، روزے کی اصل شکل دلوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، یہ روزے کی روح ہے، لیکن روزے کی بھی ظاہری شکل رہ گئی، افطاری رہ گئی، سحری رہ گئی، دعوتیں رہ گئیں، اور روزے کی روح جو ہے وہ بھی ختم ہو۔ بین ہی سیدنا حسین کی شہادت کی اصل روح یہ ہے کہ ہر علاقے کا ہر زمانے کا ایک یزید ہوگا، تمہیں اس یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ تمہیں یہ نہیں کرنا کہ 10 دن سوگ منا کے شور شرابہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں سو جاؤ، تمہیں ہر علاقے میں ہر موسم میں ہر زمانے کے یزید کو پہچاننا ہے اور اس یزید کے مقابل آنا ہے، چاہے تمہیں اپنی جان دینی پڑے، نظام پھر درست رہیں گے۔ آج کوئی کرتا ہے اس طرح؟ حق بات کہنی کتنی مشکل ہے۔ حق بات آج تو اپنے گھروں کے اندر نہیں کہی جا سکتی، اپنے دوستوں میں نہیں کہی جا سکتی، معاشرے میں نہیں کہی جا سکتی، اور حق بات جو کہتا ہے اس کو انگاروں پہ چلنا پڑتا ہے، اس کو تنہائی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ سب سے الگ ہو جاتا ہے، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل ہے؟ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا کوئی مشکل ہے؟ آسان ہے؟ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینا آسان ہے، ان کی شہادت کو بیان کر دینا بھی آسان ہے، ان کے لیے رونا بھی آسان ہے، ان کے لیے شور شرابہ کرنا بھی آسان ہے، لیکن ان کے راستے پہ چلنا انتہائی مشکل ہے۔ کوئی جو چلتا ہو انگلیوں پہ بھی نہیں گنے جا سکتے۔ بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے ان کے نام لیوا ہیں، ان میں سے کوئی ایک دکھا دیجئے جو وقت کے یزید کے سامنے کھڑا کہ میں ہوں حسین کے نام لیوا۔ یہ سبق ہے سیدنا حسین کا کہ تمہیں یزید ملیں گے اپنے گھروں کے اندر بھی، اپنے معاشروں کے اندر بھی، حکومتوں کے اندر بھی، ہر علاقے میں ملیں گے، ہر زمانے میں ملیں گے، ہر ملک میں ملیں گے۔ اور اگر تم حسینی ہو، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو تمہیں پھر اس یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ تب میں قیامت میں مانوں گا کہ تم میرے ساتھ تھے یا تم نے میرا نام لیا تھا۔ زبانوں سے کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، لبادے اوڑھ لینا بھی آسان ہوتا ہے، رنگ برنگ کے کپڑے پہن لینا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اپنی گردن پہ چھری چلانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور اپنے ہاتھوں، اپنے سامنے 6 ماہ کے بچوں کو قتل ہوتے دیکھنا بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جوان علی اکبر کو قتل ہوتے دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، علی اصغر کو قتل ہوتے دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ لوگ اب تماشا لگاتے ہیں، محرم کے 10 دن تماشے لگتے ہیں۔ سیدنا حسین نے ان تماشوں کے لیے جان دی تھی؟ یہ پوچھیں گے گریبان پکڑ کر قیامت کے دن، میرے حسین پوچھیں گے، لوگوں میں نے تمہارے تماشوں کے لیے جان دی تھی، میں نے اس لیے جان دی تھی کہ تمہیں یہ سبق دے کے جاؤں کہ لوگوں یزید ہوں گے، جس طرح آج ہیں کل بھی ہوں گے، ہر زمانے میں ہوں گے، ہر علاقے میں ہوں گے، ہر دور میں ہوں گے، اور میری سنت یہ ہے کہ تمہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، اور اگر جان بھی دینی پڑ جائے تو پھر تمہیں جان بھی دینی ہے۔ تم کیا سمجھتے رہے کہ ہم تماشا لگا لیں، ہم رنگ برنگ کے کپڑے پہن لیں اور ہم یہ کر لیں اور وہ کر لیں اور ہم حسینی کہلا جائیں گے؟ نہ میرے جان، نہ میرے محترم، ایسے نہیں ہوتا۔ اس طرح حسینی کہلانا ہوتا تو سارے حسینی بن جاتے۔ یہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے ماریں کھانی پڑتی ہے، اس کے لیے ٹارچر برداشت کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے اذیتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور اس میں ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر بھی انسان کو ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 10 محرم کی رات کو سیدنا حسین نے خطاب فرمایا اپنے قافلے سے، اور مشعلیں گل کر دی گئی، شمع بجھا دی گئی، اور آپ نے فرمایا اپنے قافلے سے کہ لوگوں مجھے تو ایک مقصد کے لیے جان دینی، اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، میں نے اس امت کا ٹریک صحیح راستے پہ رکھنا ہے، مجھے بچانا ہے اس امت کو گمراہ ہونے سے، اور میں تو اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہوں، لیکن تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ دو، تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلے جائے۔ شمع گل کر دی گئی ہیں، اندھیرا ہے، کوئی دوسرے کو پہچانا نہیں، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ اور جب شمع دوبارہ روشن کی گئی تو 72 کے 72 پورے تھے۔ اللہ اکبر۔
कौन था? ये हुसैन के साथ। इसको कहते हैं हुसैनी, इसको कहते हैं हुसैनी बनना, इसको कहते हैं अपनी जान को हथेली पे रखना, इसको कहते हैं अपनी जान कुर्बान करके भी अपने नाने के दीन को बचाना। अल्लाह हमें भी तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, दीन के जितने भी अहकामात हैं उनसे सबक हासिल करना मकसद होता है, वो सिर्फ बातें करना मकसद नहीं होता। तो करबला जब याद आए, मुहर्रम जब याद आए, तो सोचा करो सैयदना हुसैन ने जान क्यों दी थी, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। जो जितना कर सकता है, अगर उसने ना किया तो अल्लाह पूछेगा। मैं जुबान से कह सकता हूं, मुझे जुबान से कहना चाहिए। कोई हाथ से कह सकता है तो हाथ से कहे, कोई माल से कर सकता है तो माल से करे। लेकिन अगर वो भी ना किया तो फिर इस बात का खदशा है कि क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का हाथ होगा, हमारे गिरेबान होंगे, सैयदना हुसैन का हाथ होगा और हमारे गिरेबान होंगे, और फिर दुनिया की कोई ताकत छुड़ा नहीं सके। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा दे।